نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ بخاری فی کتاب الصلاۃ التراویح. حاضرین، ایک مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ سنا دینا اور مسئلے کو سن لینا، اور ایک مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ اس طرح سنانا کہ سامنے والا سیکھ جائے، اس طرح سننا کہ ہم خود سیکھ جائیں. تو مسئلہ سنانا اور سن لینا تو آپ ہمیشہ ہی سے سماعت فرمائے ہیں. آج سے انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم مسئلہ سنانے کے ساتھ ساتھ سیکھ بھی جائیں. اب اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول لرمضان، رمضان کی فضیلت بیان کی. کیا فضیلت؟ من قامہ ایمانا واحتسابا، کہ جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ پچھلے سارے گناہ معاف. اس میں خاص بات نوٹ کرنے کی ہے وہ کہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، نیت ثواب کی ہو. اگر نیت ثواب کی نہیں ہوگی تو پھر یہ رات کا قیام ایک مسئلہ. اور قیام رمضان سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے قیام رمضان سے تراویح مراد ہے. اس پر سب کا اتحاد و اتفاق یعنی اجماع ہے. اگر کوئی بولے کہ قیام رمضان سے قیام اللیل تہجد مراد ہے تو نہیں، قیام رمضان سے کیا مراد ہے؟ تراویح. جتنے محدثین نے باب باندھا ہے کتاب التراویح کا اس میں یہی حدیث لائے. تو کتاب التراویح میں یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں، بتائے ہیں کہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت. ثواب کی نیت نہیں ہوگی تو نیت کیا ہوگی ہماری؟ بھائی رمضان آ گیا ہے، روزے رکھنا پڑیں گے، نماز پڑھنا پڑے گی ورنہ لوگ کیا کہیں گے. رمضان ہے تو تراویح پڑھنا پڑے گی ورنہ لوگ کیا کہیں گے. اس لیے سب سے پہلے نیت کا درست ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر بخشش ہے، اس پر مغفرت ہے. جو اس نیت سے تراویح پڑھے گا، رات کا قیام کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے پچھلے گناہ معاف. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کا بندہ ایمان والا یہ عمل کرے کہ اس کی بخشش ہونے لگے تو یہ چیز نہ شیطان کو پسند آئے گی اور نہ شیطان کے حواریوں کو پسند آئے گی. من الجنتی والناس، شیطان اور شیطان صفت لوگ آپ کو اس فضیلت کو حاصل کرنے سے روکیں گے. جیسے تراویح کا مسئلہ سب جانتے ہیں، تراویح کے مسئلے میں کیا اختلاف ہے. ہم نے 8 صحیح ہے یا 20 صحیح ہے یا اس سے کم صحیح ہے یا اس سے زیادہ صحیح ہے. یہ صحیح اور غلط کا مسئلہ شیطان نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس میں اختلاف میں پڑھ کر وہ اس فضیلت سے محروم ہو جائے. تو ہم دوسرے کو تب بات سمجھا پائیں گے یا سمجھ پائیں گے جب ہمیں خود اپنا موقف معلوم. تو تراویح کے مسئلے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، ہمارا کیا موقف ہے، کون بھائی بتائے گا؟ سب جانتے ہیں کہ 8 اور 20 کا جھگڑا ہے. وہ 20 پڑھتے ہیں، 8 والوں کو غلط کہتے ہیں. تو 8 والے کیا کرتے ہیں یا 8 والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو تراویح کے مسئلے میں ہمارا ایسا موقف ہو جو ہمیں صحیح طور سے معلوم ہو. تو ہمارا کیا موقف ہے 8 رکعت تراویح کے اوپر؟ کون بھائی بتائے گا؟ جب تک ہمیں اپنا خود کا موقف نہیں معلوم ہوگا ہم کسی کو کیا سمجھائیں گے یا ہم کیا سمجھ پائیں گے؟ کوئی بھائی کوشش کرے تراویح کے مسئلے میں ہمارا کیا موقف ہے. یہی سب سے بڑی گڑبڑ ہے.
یہ 8 اور 20 کا جھگڑا بہت قدیم اور بہت پرانا ہے، لیکن اختلاف کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس مسئلے میں نہ مخالفین کو مکمل موقف معلوم ہے، نہ ہمیں مکمل موقف معلوم ہے، اور نہ ہم نے اس کو جاننے یا معلوم کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم اس رمضان میں جہاں عبادت کریں گے، جہاں نمازیں پڑھیں گے، جہاں قرآن سیکھیں گے، وہاں یہ کوشش بھی کریں گے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ دین کا علم سیکھنے میں شرم محسوس کرنا یہ معصیت اور گناہ ہے، اور یہ صحابہ اکرام کے طریقے کے خلاف ہے۔ اگر آپ منہج اہل حدیث والے ہیں تو آپ کو دین کا علم سیکھنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھائی بتائے گا کہ تراویح کے مسئلے میں ہمارا کیا موقف ہے اور کیا ہونا چاہیے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے؟ ماشاء اللہ، رمضان میں بھی تہجد کی اول وقت نہ پڑھی جائے۔ ماشاء اللہ، بھائی کا کہنا ہے کہ تہجد کی 8 رکعت ہے، رمضان میں بھی وہ تہجد ہی ہے، بس یہ ہے کہ وہ عشاء بعد پڑھی جاتی ہے۔ بہت بڑھیا۔ اور کوئی بھائی؟ اس سے 8 اور 20 کا اختلاف ابھی سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں آیا کیا؟ اس سے اتنا سمجھ میں آیا کہ ہاں تہجد کو عشاء بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اور کوئی بھائی کوشش کرے گا؟ ہاں نہیں، وہ مسئلہ الگ ہے۔ 8 اور 20 کا اختلاف یا 8 سے زیادہ کا اختلاف، گیارہ رکعت سے صحیح بات، حضرت عائشہ کی حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری کی۔ اس سے 8 اور 20 کا اختلاف حل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی آگے 8 رکعت پڑھتے تھے، 3 رکعت بیچ میں پڑھتے، اس طرح 11 پڑھتے تھے، حدیث سے صحیح بخاری۔ 8 والے کیا کرتے ہیں اور 20 والے کیا کرتے ہیں؟ 20 والے اپنی 20 کو صحیح کہتے ہیں اور 8 کو غلط کہتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اچھا، ہم 8 کو کیا کہتے ہیں اور 20 کو کیا کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے؟ 20 صحیح ہے؟ 20 صحیح ہے؟ نہیں۔ 20 صحیح ہے؟ 20 بھی صحیح ہے۔ جب یہ موقف نہیں معلوم ہوگا نا، یہی اصل میں تنازع کی وجہ ہے کہ کسی کی صحیح بات کو اگر آپ غلط کہو گے تو ظاہر سی باتوں سے برا لگے گا۔ کوئی ہماری 8 کو غلط بولے گا تو ہمیں اچھا لگتا ہے؟ اس میں موقف یہ ہے، اور آسان سے، اور سن لیجیے، یاد کر لیجیے، اور دن بھر اس کو رٹنا۔ جب بھی آپ کو موقع ملے ان الفاظوں کو درست یاد کرتے رہنا اور دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرنا، اور کم سے کم 1 یا 2 لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنا، جس کی وجہ سے آپ کے دماغ میں پورا مسئلہ بیٹھ جائے گا۔ 8 رکعت تراویح سنت ہے، 8 رکعت تراویح سنت ہے۔ جھگڑا کیا چلتا ہے؟ 20 سنت ہے، 8 سنت نہیں ہے نا؟ تو 8 سنت ہے، 8 کے بعد جتنی پڑھی جائے، کوئی 12 پڑھے، کوئی 16 پڑھے، کوئی 20 پڑھے، کوئی 24 پڑھے، کوئی 30 پڑھے، کوئی 36 پڑھے، کوئی 44 پڑھے، کوئی 50 پڑھے، کوئی 100 پڑھے، یہ ساری رکعتیں مستحب ہیں۔ ہم 20 کو غلط نہیں کہتے، پہلا قاعدہ۔ 20 کو غلط اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 8 کا انکار کر کے 20 کو سنت کہتے ہیں۔ پہلے 8 کا انکار کیے، غلطی کی، پھر 20 جو مستحب ہے اس کو سنت بنا دیتے۔ تو ہمارا موقف کیا ہے؟ 8 سنت ہے، 8 کے بعد جتنی ہے وہ سب نفل ہے، مستحب ہے، کوئی پڑھتا ہے ہم اسے غلط نہیں کہیں گے۔ تو اب سوال کیا آئے گا کہ جب 8 سنت ہے تو 20 کیوں پڑھے، 16 کیوں پڑھے، 24 کیوں پڑھے، 36 کیوں پڑھے اور 44 کیوں پڑھے؟ روایتیں یہ بھی آتی ہے مدینے والے کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 36۔ تو اس کا مسئلہ بہت آسان ہے۔ اس میں جو بات بتائی گئی ہے اور جو علت ہے وہ ہے مشقت، تکلیف سے بچنا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا قیام کرتے تھے، آپ تمام حضرات کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی ایک رات میں 7 پارے پڑھتے تھے۔ فضیلت سنی ہوگی تہجد کی،
کیا ممکن ہے ہم روز 7 پارے پڑھ سکیں؟ صحابہ اکرام ایسے تراویح پڑھتے تھے کہ ایک لگا لیا کرتے تھے لکڑیوں کی، مسجد میں رسیاں باندھ لیا کرتے تھے، اس کو پکڑ کے کھڑے رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس فضیلت کو پانے کے لیے جس نے رات کا قیام کیا ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں اس کے پچھلے گناہ معاف. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت ہے، مسجد میں تشریف لائے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی رسیاں بنی ہوئی تھی. آپ نے کہا رسیاں کس کی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے صحابہ نے کہا کہ حضرت میمونہ کی. آپ نے کہا کہ ان رسیوں کو کھول دو اور ان سے کہو اتنی مشقت نہ کرے. کیا معلوم ہوا؟ کہ تراویح کی نماز پڑھی جائے گی لیکن اس میں مشقت سے بچا جائے گا. تو نبی اور صحابہ کے زمانے کے بعد ہمارے اسلاف نے رکعتوں کی تعداد کو بڑھایا. کیا کیا؟ رکعتوں کی تعداد کو بڑھایا، قیام کو چھوٹا کیا. ہم 8 رکعت میں ایک پارہ پڑھیں گے تو کتنے رکوع ہوں گے؟ ایک پارے میں کتنے رکوع ہیں؟ 16، 17، 18، 20. پہلے پارے میں 16. 8 رکعت پڑھیں گے تو ایک رکعت میں کتنے رکوع آئے؟ 2. 8 دونوں 16. تو قیام کتنا ہوا؟ لمبا. اگر اسی کو ہم 16 رکعت بنائیں گے تو ایک رکعت میں ایک رکوع. اگر اسی کو ہم 20 رکعت بنائیں گے تو ایک رکعت میں 3 رکوع. اسی کو 24، اسی کو 36، تو پتہ چلے گا 3 آیتیں بھی آ سکتی ہیں. تو اس مشقت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے کے بعد امت نے رکعت کی تعداد بڑھائی اور قیام کو چھوٹا کیا. اس لیے یہ رکعت کسی نے 12 پڑھی، کسی نے 16 پڑھی، کسی نے 20، 24، 26، 28، 30، 44 رکعت تک ملتا ہے. تو اس مسئلے میں، تراویح کے مسئلے میں ہمارا موقف کیا ہے؟ 8 سنت ہے، اس کے بعد جتنی پڑھی جائے وہ سب کیا ہے؟ مستحب اور نفل. اور ہم اس کو غلط نہیں کہتے. لیکن کوئی 8 کو چھوڑ کر 20 پر ضد کرے گا تو ہم اس کو سمجھائیں گے کہ سنت یہ ہے. سنت سے اعراض مت کرو. جو سنت سے اعراض کرے گا تو کیا ہوگا؟ سنت سے اعراض کرنے کی وعید کیا ہے؟ کون بھائی بتائے گا؟ سنت سے منہ موڑے اس کی وعید کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ کوئی بھائی؟ جو سنت سے اعراض کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. تو مسئلہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا؟ 8 رکعت سنت ہے، اس کے بعد جتنی ہے سب نفل ہے، مستحب ہے. کوئی پڑھتا ہے اسے غلط نہیں کہیں گے. وہ اگر 8 کو غلط کہے گا تو ہم اس کا رد کریں. وہ اگر 8 کو غلط کہہ کے 20 کو سنت کہے گا تو ہم اس سے اختلاف کریں گے. یہی اصل مسئلہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.